آب حیات کی تلاش۔ ایک لڑکے کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنا اس کا معمول تھا۔ اسے کتابوں کی دنیا میں کھو جانا بہت پسند تھا۔ اس نے کسی کتاب میں ایک دفعہ آب حیات کے بارے میں پڑھا۔ وہ یہ جان کر بہت حیران ہوا کہ آب حیات پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آب حیات کو پینے والے سے موت منہ موڑ لیتی ہے، جس کے باعث کئی صدیوں تک وہ انسان زندہ رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر اس لڑکے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی آب حیات کے چند گھونٹ پی لے تاکہ لمبی عمر جیے۔ آب حیات پینے کے بعد وہ اپنی دوسری خواہش یعنی پوری دنیا گھومنا پوری کر سکتا تھا۔ اس نے آب حیات والی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے معمولات زندگی ترک کر کے اس مقدس پانی کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے آب حیات کی تلاش میں مختلف لٹریچر پڑھا، پھر ہر جگہ گھومتے ہوئے اس کی تلاش جاری رکھی۔ اس سلسلے میں اس نے ہر اس شخص سے ملاقات کی جو آب حیات کے متعلق کچھ بھی جانتا تھا، مگر اس کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اپنی اس تگ و دو کے دوران لڑکے نے آب حیات کے متعلق کافی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جب کئی سالوں کی مسلسل محنت سے اسے کامیابی نہ ملی تو اس نے خود ہی آب حیات بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے ملک کے نامور کیمیا دانوں کی شاگردی اختیار کی اور ان سے مختلف فارمولوں کے بارے میں علم حاصل کر کے ان پر تجربے بھی کیے، مگر اس کے باوجود آب حیات کے متعلق اسے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ڈھلتی عمر میں اس پر مایوسی کے سائے پھیلنا شروع ہوئے، مگر اس نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی۔ ایک دن وہ ایک ویران سی جگہ پریشان بیٹھا ہوا آب حیات کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ ایک بزرگ کی نگاہ میں آ گیا۔ بزرگ نے اس کے قریب آ کر پریشانی کا سبب پوچھا تو وہ گویا ہوا، بزرگوں، میرا مسئلہ بہت بڑا اور بہت پیچیدہ ہے۔ اصل میں مجھے لڑکپن سے آب حیات کی تلاش ہے، مگر ابھی تک مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی نے درست معلومات دیں۔ میں در در کی خاک چھانتا ہوا لڑکپن سے بڑھاپے میں داخل ہوا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ آب حیات کے لیے اتنی محنت تم کس سلسلے میں کر رہے ہو؟ کیا فائدہ ہے آب حیات کا؟ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور یہ صرف آب حیات سے ہی ممکن ہے، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ بزرگ یہ سن کر مسکرایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اگر ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آب حیات سے بھی آسان نسخے کا بتاؤں تو کیا عمل کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ اس نے خوشی کے عالم میں حامی بھر لی تو بزرگ نے کہا، نیک کام کرو، معاشرے کے کام آؤ، انسانیت کی خدمت کرو، کتابیں لکھو، مدرسہ، اسکول، کتب خانہ یا مسجد تعمیر کرو۔ اسی کی بدولت تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ لوگ صدیوں تک تمہیں یاد کریں گے۔ تمہاری اولاد نہ تم پر فخر کرے گی، بلکہ معاشرہ صرف تمہیں نہیں، تمہاری نسلوں تک کو یاد رکھے گا۔ یعنی اس کا فائدہ تو پھر آب حیات سے بھی زیادہ ہوا، کیونکہ آب حیات تو صرف تمہاری ذات تک ہی محدود رہتا، جبکہ اس کا فائدہ تمہاری آگے آنے والی نسل کو بھی ملے گا۔ بزرگ کی باتیں سن کر اسے کافی سکون ملا، کیونکہ اب اسے اصل آب حیات مل گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا مقصد تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس نے اپنے مطالعے کی مدد سے کتابیں لکھنے سے نئی زندگی کا آغاز کیا۔